السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر نصیب ہے، سفر عوامل حیات میں اہم عمل ہے۔ انسان سفر میں ہے، انسان انتقال و ارتحال میں ہے۔ ہم کریم رب کے ارادے سے ظہور پذیر ہوئے، فیکون میں تعین اول اور نور اول کے پرتوات کی حیثیت سے عالم امر میں بطور ارواح ظہور پذیر ہوئے۔ عالم جبروت میں ارواح نے توانائی پکڑی، عالم ملکوت نے ارواح کو پاکیزگی دی، عالم میثاق میں ارواح سے معاہدے ہوئے، عالم مثال میں ارواح کو دیدار نصیب ہوا، عالم ناسوت میں ارواح اجساد و اجسام میں آ کر مبتلائے کبد اور زیر تکلف اور مبتلائے ابتلا ہوئی۔ انسان مکانی طور پر، زمانی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر سفر کر رہا ہے۔ روحانیت کا سفر، معرفت کا سفر، سفر سعادت ہے۔ زمان و مکان میں سفر کرتے کرتے ہم بالآخر بڑی سفر پر روانہ ہوں گے، عالم برزخ کی طرف۔ وہاں سے اس سے زیادہ بڑی سفر پر، عبد الآباد کے سفر پر جائیں گے، بقاء البقاء کے سفر پر جائیں گے۔ تو سفر ہے سارا کچھ۔ علم کو بھی اسفار کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں کتابوں کو کتابیں نہیں، اسفار کہا جاتا تھا۔ یحمل اسفارا، خدائے کریم و جلیل نے وہ لوگ جو علم نافع نہیں رکھتے، علم راسخ نہیں رکھتے، اگر ہم اپنی نفس کا جائزہ لیں، اپنے نفوس کا جائزہ لیں، تو کسی درجے میں اس آیت کا مصداق ہم بھی ہیں۔ یحمل اسفارا، علم بھی سفر ہے۔ اللہ اس سفر کو سفر راسخ اور سفر نافع بنا دے۔ یہ جو مکانی سفر ہے، اس کو مقصد کے لیے بھی اور غایت کے لیے بھی برتا جا سکتا ہے، تجارت کے لیے بھی برتا جا سکتا ہے، اس کو معاہدہ ہائے صلح کے لیے بھی برتا جا سکتا ہے، اس کو سیاحت کے لیے بھی برتا جا سکتا ہے۔ کریم نے فرمایا قل سیروا فی الارض وانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ۔ ہے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ سیر کریں اور زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ اللہ خلائق کی ابتدا کیسے کرتا ہے، ان کو پروان کیسے چڑھاتا ہے اور ان کو فطری نشو و نما سے کیسے گزارتا ہے، تکمیل تک کیسے پہنچاتا ہے۔ مناظر فطرت کا سفر بھی مستحب ہے، مباح ہے، مستحب ہے۔ مثلا وانظر الی آثار رحمت اللہ کیف تحیی الارض بعد موتها وتصریف الریاح، ذرا اللہ کے رحمت کی آثار بارش کی طرف دیکھو کہ کس طرح اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد زرخیز کرتا ہے، شاداب کرتا ہے، زینت کرتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اے دیکھنے والی آنکھ، تو دیکھتی ہے کہ زمین بنجر ہوتی ہے، بے رونق ہوتی ہے، پھر اللہ اس پر بارش اتارتا ہے، زمین میں رویدگی آتی ہے، وہ تر ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے، پھلتی پھولتی ہے اور اس میں طرح طرح کے اناج اگتے ہیں۔ تو مظاہر فطرت کے لیے، فطرت کے محاسن اور زینت کو دیکھنے کے لیے سفر بالکل مباح ہے، بلکہ بعض نے مستحب لکھا ہے، بعض نے واجب تک لکھا ہے۔ تمام باتیں بیک وقت درست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تکوین میں تنوع رکھا ہے۔ آپ دیکھیں آسمان کا رنگ اور، زمین کا اور، سورج کی جسامت اور، چاند کی اور، ستاروں کی اور، شہاب کی اور، یہ جو تنوع ہے یہ تکوین کا حصہ ہے، تشریع کا حصہ، تشریع کا مقصد اور تشریع کی غایت بھی تنوع ہے۔ تنوع اللہ کے نزدیک وسعت ہے اور پسندیدہ ہے۔ تو پاکستان یا کسی بھی ملک کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر وہاں مظاہر فطرت دیکھنا، برف باریاں دیکھنا، بارش دیکھنا، دیگر جو مکششات ہیں وہ دیکھنا فطرت کی، اس میں ظاہر ہے شرن تو یہ چیزیں مباح بھی ہیں، مستحب بھی ہیں، لیکن خضوع حذرکم، اپنا بچاؤ کرنا ضروری ہے۔
قو انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے انفس کو، اپنے بچوں کو بچانا ضروری ہے۔ لہٰذا جب آدمی کسی جگہ جائے تو وہاں تدبیر کر لے۔ تدبیر میں صرف گاڑی نہیں ہے، تدبیر میں صرف پیسے نہیں ہے، تدبیر میں حالات کا جائزہ لینا بھی شامل ہے۔ تو حالات کا جائزہ لینا تدبیر کا حصہ ہے۔ اگر ان تمام تدابیر کو مد نظر رکھا جائے، حکومت بھی اپنا فرض ادا کرے، تو نامساعد حالات سے بچا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ تمام تدبیرات اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر کچھ پیش آ جائے تو بس اس کو اللہ کی رضا سمجھ لیا جائے۔ رضا بالقضاء مومن کا شعار ہے۔ سفر پر نکلتے وقت 2-3 دعائیں، مثلا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انی اعوذ بک من الشر اللهم انا نسألک الخیر اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ۔ اس طرح کی دعائیں پڑھ لی جائیں تو بس معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ جزاکم اللہ۔